کاملین کی قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم ایک فقہی ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، پہلے اس ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے ٹاپک پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، پھر اس دوران آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے اور پھر وقت مناسب پر آپ کی کالز کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ اور یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پروگرامز ہیں، یہ پروگرامز باقاعدہ یوٹیوب پر ARYQ TV کے چینل پر، آفیشیل چینل پر موجود ہوتے ہیں، اپلوڈ ہوتے ہیں، اور ARYQ TV کے آفیشیل پیج پہ بھی، ویب پہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ تو جو ناظرین انہیں بعد میں دیکھنا چاہیں اور اس وقت نہ دیکھ پائے ہوں یا دوبارہ دیکھنا چاہیں، غور سے جو ہے وہ کوئی بات یاد کرنا چاہتے ہوں، تو وہ ان پیجز کی طرف رجوع کریں، چینل کی طرف رجوع کریں اور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کالرز جو ہے اگر کسی کا کوئی جواب رہ جاتا ہے تو اسے بھی ہم شامل ضرور کرتے ہیں، بھلے اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن شامل ضرور کیا جاتا ہے۔ آپ کے جوابات سب کے دیے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک جو ہمارا چل رہا تھا، ہم وضو پہ بات کر رہے تھے، اور وضو پہ بات کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ تو جو پہلا فرض تھا اس پہ بھی ہم نے تفصیلی کلام کر لیا تھا۔ جو وضو کا دوسرا فرض ہے اس پہ بھی تفصیلی کلام ہو گیا تھا۔ وضو کا جو تیسرا فرض ہے اس پہ بھی تفصیلی کلام ہو گیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے وضو کے چوتھے فرض کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں آپ کے، ان کے انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ تو وضو کا پہلا فرض تو ہم نے آپ کو ذکر کر دیا تھا کہ جو ہے وہ وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا ہے۔ وضو کے دوسرا فرض بھی ذکر ہو گیا تھا تفصیلات کے ساتھ، اس کی تمام ڈیٹیلز بیان ہو گئی تھیں کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ وضو کا تیسرا فرض جو ہے وہ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کم از کم، اس پر بھی کلام ہو گیا تھا ہمارا۔ اب آج ہم چوتھے فرض پہ گفتگو کریں گے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ یہ جب ادا کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا۔ ان 4 فرضوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان 4 فرضوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو سنن کہلاتی ہیں، مستحبات کہلاتے ہیں، آداب کہلاتے ہیں، وہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں، ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہوں تو اچھی بات ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ 4 چیزیں جو ہے، جو فرض جن کا ذکر ہوا، یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر وضو سرے سے ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو چوتھے فرض کے اندر پاؤں دھونے کی بات ہے کہ دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے، تو اب یہ جو دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے، اس کے اندر بھی وہی سارے احکام جو ہم نے پیچھے بیان کیے کہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو کہ جو پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہو تو اسے دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہم نے چہرہ دھونے کے حوالے سے اور سر کا مسح کرنے کے حوالے سے اور دونوں ہاتھوں کا، دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت دھونے کے حوالے سے جو ہم نے تفصیلات بتائی تھیں، وہی ساری تفصیلات یہاں بھی ہیں، چاہے وہ نیل پالش کا معاملہ ہو یا اور کوئی چیز لگی ہونے کا معاملہ، اس صورت میں وہی احکام ہے سارے کے جو احکام ہم نے ابتدائی 2 فرضوں کے حوالے سے بیان کیے تھے، وہ سارے یہاں پر بھی اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان چیزوں کا دور کرنا ضروری ہے جن کا دور کرنا وہاں ضروری تھا، جن کا دور کرنا وہاں ضروری نہیں تھا، ان کا یہاں بھی دور کرنا ضروری نہیں۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی عضو جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، کٹ جاتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جاتا ہے یا سرے سے ہی نہیں ہے، اور اس نے اس کی جگہ جو ہے وہ مصنوعی عضو لگا لیا ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یعنی بازو ہو یا پاؤں ہو، اگر کسی کا مصنوعی پاؤں لگا ہوا ہے یا کسی کا مصنوعی بازو لگا ہوا ہے تو اب وضو کے اندر اسے دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اصل عضو کو دھونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر اصل عضو موجود نہ ہو تو چونکہ اب جو فرض کا محل تھا وہ محل سرے سے باقی نہیں رہا، تو اس لیے اب اسے دھونا فرض نہیں، اس کا مسح کرنا بھی فرض نہیں، اب وہ فرض سرے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فرض اسی وقت ہے کہ جب اصل عضو موجود ہو۔ کسی نے اگر جو ہے وہ مصنوعی آرٹیفیشل بازو لگوایا ہوا ہے، آرٹیفیشل ہاتھ لگوایا ہوا ہے یا آرٹیفیشل پاؤں لگوایا ہوا ہے تو اس کا دھونا ضروری نہیں۔ ہاں اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر اتنا حصہ لگایا ہے کہ اس کے ساتھ عضو کا اصلی حصہ بھی موجود ہو، مثال کے طور پر کسی نے کوئی لگایا ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے میں کال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے, والیوم جو ہے میوٹ کر دیجئے. میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ کبھی کسی کے پاس روحانی علاج کے لیے اکثر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علم الآداب کے مطابق آپ کا یہ ذائچہ یا صحت کے لیے یا بچوں کے لیے یا شادی کے لیے, اور کچھ ہوتے ہیں وہ علم فلکیات کے مطابق کہتے ہیں کہ علم فلکیات کے مطابق آپ جی اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ, ٹائم اور سارا کچھ بتائیں. تو کیا یہ سارا کچھ یعنی کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک یہ ہے, اس طرح کا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذائچہ بنوانا جائز ہے یا نہیں, عرض کرتا ہوں. جی ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ جو ہے وہ جب ہم سوالات کی طرف آئیں گے تو آپ کا سوال بھی شامل کریں گے. تو جی میں عرض کر رہا تھا کہ مصنوعی عضو جو ہے, مصنوعی عضو کو دھونا ضروری ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ عضو, اصلی عضو کا جو اوریجنل جو پارٹ ہے وہ تھوڑا سا بھی اگر لگا ہوا ہے تو اس صورت میں اس حصے کا دھونا ضروری ہوگا, مصنوعی حصے کا دھونا ضروری نہیں. اور اگر سرے سے ہی جو ہے وہ اصلی عضو ساقط ہو گیا, کسی کا جو ہے وہ خدا نخواستہ پوری ٹانگ ہی مصنوعی ہے, یعنی پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ضروری تھا, پاؤں سرے سے ہی موجود نہیں ہے, پوری ٹانگ ہی مصنوعی لگی ہوئی ہے, تو صورت میں چونکہ اصلی عضو سرے سے ہی موجود نہیں ہے تو اب نہ دھونے کی ضرورت ہے, نہ مسح کی ضرورت ہے, نہ اسے دھویا جائے گا, نہ مسح کیا جائے گا. لیکن اگر اصلی عضو تھوڑا سا بھی موجود ہو تو اس صورت میں اصلی عضو کو بہرحال جو ہے وہ دھویا جاتا ہے, اور اگر دھونا جو ہے وہ متعذر ہو تو اس صورت میں اس اصلی عضو پر مسح کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں محمد ارسلان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بولیے. جی جی مجھے صرف اپنی بیٹی کے نام کا مطلب معلوم کرنا تھا. مجھے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نام صحیح نہیں ہے, نام چینج کر دو. جی وہ ضدی بتائیے. ہے بہت. بتائیے. جی تو میری بیٹی کا نام ہے مرحا ارسلان. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو آخر میں جب جوابات دیے جائیں گے تو آپ کے سوال کا جواب بھی شروع کیا جائے گا. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا مصنوعی جو ہے وہ اعضاء کے حوالے سے کہ مصنوعی اعضاء کو دھونا ضروری ہے یا نہیں. تو مصنوعی اعضاء میں اگر اصلی عضو کا حصہ کوئی موجود ہو, اصلی عضو تھوڑا سا بھی موجود ہو جس کا دھونا وضو میں فرض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جوڑا گیا ہو مصنوعی عضو کو, تو اس صورت میں اصلی عضو کو چونکہ دھونا ضروری ہے تو اسے دھویا جائے گا. اور اگر دھونا متعذر ہو یا دھونے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو, حرج یا مشقت ہو, تو پھر اس صورت میں اس پر مسح کیا جائے گا. ادروائز اگر اصلی عضو سرے سے ہی موجود نہیں ہے, سارے کا سارا عضو ہی جو ہے وہ مصنوعی ہے, اس صورت میں نہ تو اسے دھویا جائے گا نہ ہی اس پر مسح کیا جائے گا. پھر ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ یہ جو واش بیسن پر وضو ہوتا ہے آج کل, تو یہ واش بیسن پہ وضو کرنا درست ہے یا نہیں. دیکھیں اصل تو وضو میں سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے, بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے. لیکن چونکہ آج کل ہمارے یہاں جس طرح گھر ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور اتنی جگہ اس کے اندر نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر جو وضو کیا جائے, تو لوگ عام طور پر واش بیسنز بناتے ہیں اور واش بیسن پہ وضو کر لیتے ہیں. تو ان حالات کے اندر یہ جو موجودہ سرکمسٹانسز ہیں, ان کے اندر اگر کوئی واش بیسن پہ وضو کرتا ہے تو واش بیسن پہ وضو تو ویسے بھی خیر جائز ہی تھا, تمام اگر آداب کی رعایت کرتا ہے تو ان حالات میں جو ہے وہ کراہت کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا. جب کوئی مجبوری سے واش بیسن پہ کرتا ہے تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وضو جو ہے اس کا مکروہ ہے, وضو بلا کراہت ادا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. سب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے بابا ہیں وہ کام نہیں کرتے اور گھر میں جھگڑا رہتا ہے, ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ہم کو ہمارے ننیال والوں نے پالا ہے اور امی جو ہیں وہ طلاق بھی مانگتے, وہ بھی نہیں دیتے. تو اب کیا کریں, امی کیا کریں اور ہم میں کیسا سلوک کریں ان کے ساتھ؟ یہ امی کا یہ عرض کرتا ہوں. جی ناظرین, تو میں عرض کر رہا تھا واش بیسن پہ جو ہے وہ وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو واش بیسن پہ وضو اگر آپ نے فرائض کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے اور دیگر جو آداب ہیں ملوز رکھے ہیں تو واش بیسن پہ وضو ہو جاتا ہے. کراہت کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس صورت میں اس پہ کوئی کراہت کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا. اب آ جائیے اگلی بات کی طرف. ایک اور جو ہمارے ہاں ایشو ہے, اس کو بھی آج کل لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہمیں جو سوال موصول ہوا کہ اٹیچ باتھ ہے اور اٹیچ باتھ کے اندر وضو کیا جا سکتا
سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اٹیچ باتھ میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اٹیچ باتھ میں بھی اگر کوئی وضو کرتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باتھ روم میں یا جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو صورت میں نہانے کی حالت میں چونکہ ہم برہنہ ہوتے ہیں اور شاید برہنہ جو ہے وضو سرے سے ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ الگ سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے یا اندر وضو نہیں کیا جا سکتا. تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں. وضو کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مکمل آپ نے کپڑے پہن رکھے ہوں، چونکہ ہم جب نہاتے ہیں باتھ روم وغیرہ کے اندر تو وہ ہمارے باتھ روم کورڈ ہوتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی طرح نہیں ہوتا، کورڈ ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، کسی طرح کی بے پردگی نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس لیے اس میں اس طرح نہانے میں اگر ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں تو وضو بھی ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے. ہاں جہاں تک ثواب کی بات ہے تو وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ثواب اس صورت میں ملتا ہے کہ جب کہ وضو کی نیت بھی کی جائے، کیونکہ حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، ای ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے. نیت اگر آپ کی وضو کی ہوگی تو وضو کا ثواب بھی ملے گا، ادروائز آپ کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. ناظرین یہاں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں ہم آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین خوش آمدید. تو میں بریک سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ اٹیچ باتھ میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اٹیچ باتھ میں کوئی اگر وضو کرتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے. بس اٹیچ باتھ میں جو ہے وضو کرتے ہوئے یہ احتیاط کر لی جائے کہ صورت میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند نہ پڑھا جائے، یا اور کوئی دعا وغیرہ اگر آپ نے پڑھنی ہے یا تشہد پڑھنا ہے تو بآواز بلند نہ پڑھا جائے. دل کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو دل کے اندر پڑھ لیں، دل کے اندر پڑھا جا سکتا ہے یعنی بغیر زبان ہلائے. لیکن جو ہے وہ زبان ہلا کر وہاں پر بلند آواز سے تسمیہ پڑھنا یا دیگر چیزیں پڑھنا جو ہے یہ سوء ادب ہوتا ہے. باتھ روم کے اندر جو ہے اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. تو دل میں وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اور چونکہ وضو کے لیے کوئی ایسی شرط تو ہے نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے یا تشہد پڑھا ہی جائے، یہ شرط نہیں ہے، بغیر اس کے بھی وضو ہو جاتا ہے. تو اگر اٹیچ باتھ کے اندر وضو کرنا ہو تو اس صورت میں دعائیں یا تسمیہ یا تشہد وغیرہ وہ دل میں پڑھ لیں، بغیر زبان ہلائے وضو کر لیں، وضو آپ کا ادا ہو جائے گا. اب یہ جو چونکہ بات ہوئی ہماری پاؤں دھونے کے حوالے سے، تو پاؤں دھونے کے حوالے سے ایک ریلیکسیشن ہے. شریعت ہماری شریعت مطہرہ، شریعت سمحہ ہے، شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت ہے. تو اس میں تخفیف بھی ہمارے لیے ایک رکھی گئی ہے جو میں عرض کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی بولیے. پہلا یہ کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے پڑھنی ہے یا مغرب کی اذان ہونے سے 20 منٹ پہلے پڑھنی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ جب ہم عورتیں بال بنا لیتی ہیں ماتھے کے اوپر بیکومین یا سوئیاں لگاتی ہیں تو جب ہم مسح کرتی ہیں نا تو وہ سوئیوں کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے یا سوئیاں اتارنی پڑیں گی؟ کیونکہ بال گول کر کے رول کر لیتے ہیں نا، اور مسح کر کے یہ واپس ہاتھوں کو لے کر آنا ہے یا بس پیچھے کہاں تک لے کے جانا چٹیا تک؟ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے انہیں، کہ کیونکہ مردوں کے لیے ہے نا کہ اتنا جھکیں کہ کٹورا پانی کا آ جائے، تو عورتوں کے جھکنے کے لیے ویسے کیو ٹی وی پہ نا اور عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پاؤں دھونے کے حوالے سے ایک ریلیکسیشن ہے، اور وہ جو ریلیف ہے، جو رعایت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سردی وغیرہ ہوتی ہے، سردی کا موسم ہے یا سردی کے موسم کے علاوہ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے پاؤں کے اندر کہ پاؤں دھو نہ سکتا ہو، تو صورت کے اندر شریعت نے ہمیں جو ہے وہ رخصت دی ہے مسح کرنے کی. ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں حکم تھا پاؤں دھونے کا کہ پاؤں دھونا فرض ہے، لیکن چونکہ پاؤں پر مسح کرنا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور اس پر علماء کرام کا اجماع بھی ہے. با اجماع یہ ثابت ہے، اور کئی احادیث اس پر موجود ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسح فرمایا ہے، دوسروں کو بھی مسح کی اجازت دی ہے، اور اس کی کچھ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے جو باقاعدہ مسلم اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، یعنی جو سب سے اوتھینٹک کتب حدیث ان کے اندر بھی وہ احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ان سے اہل سنت کی نشانیاں علامات پوچھی گئیں تو جو انہوں نے 3 علامات بیان کی ہیں ان کے اندر ایک اس بات کو ذکر کیا. انہوں نے ایک علامت بیان فرمائی تفضیل الشیخین، دوسری علامت بیان فرمائی حب الختنین، تیسری علامت بیان فرمائی والمسح علی الخفین. تفضیل الشیخین کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں سب سے افضل جاننا، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی اس امت کے اندر سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم ہیں،
پھر اس کے بعد دیگر حضرات ہیں. تو ان دو کو سب سے افضل جاننا تفضیل الشیخین کہلاتا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا اہل سنت کی نشانی ہے. دوسرا فرمایا حب الختنین، دو دامادوں سے محبت کرنا، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. یہ دونوں چونکہ حضور جان عالم علیہ السلام کے سحر ہیں، سرکار علیہ السلام کے نے ان کو اپنی جو صاحبزادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کے نکاح کے اندر دی ہیں. تو اس لیے ان دونوں کی محبت رکھنا یہ بھی اہل سنت کی نشانی ہے. جو اہل سنت ہوگا ان سے محبت کرتا ہوگا. اور تیسری نشانی بیان فرمائی والمس علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، یعنی موزوں پر مسح کو جائز سمجھنا اور بوقت ضرورت موزوں پر مسح کرنا، یہ بھی اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو موزوں پر مسح ہے، اس موزوں پر مسح کی تفصیل کیا ہے؟ مسح جو ہے موزہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو جو موزہ ہوتا ہے خف جس پر مسح کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ یا تو چمڑے کا ہو، پورے کا پورا جو ہے چمڑے کا ہو. یعنی 3 طرح کے موزے ہوتے ہیں جن پہ اس طرح کا مسح کیا جا سکتا ہے. ایک کہلاتا ہے مجلد، دوسرا کہلاتا ہے منعل، تیسرا کہلاتا ہے سخین. مجلد کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا موزہ جو ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ہو، یعنی پاؤں ٹخنوں سمیت جو پورا حصہ جو ڈھکا ہوا ہے سارے کا سارا جو ہے یہ چمڑے کا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے مجلد. منعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موزہ سارا تو چمڑے کا نہیں ہے، لیکن جو اس کا تلا ہے، جو اس کے نیچے کا حصہ ہے، اس پہ جو ہے وہ چمڑا لگا دیا جائے، چمڑے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تو اسے کہا جاتا ہے منعل. تو یہ جو مجلد اور منعل ہیں ان دونوں پر تو بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے. تیسرا ہے سخین. سخین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چمڑا جو ہے وہ موزے کا تو نہیں ہے، نہ ہی اس پہ موزہ جو ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن وہ اتنا موٹا موزہ ہے کہ اسے پہن کر کم از کم 1 فرسخ تک چلا جا سکتا ہو. 1 فرسخ یعنی 3 میل، کم از کم 3 میل تک سفر طے کیا جا سکتا ہو اس طرح کہ بآسانی کہ وہ پھٹے نہیں. ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو فوراً اندر سرایت نہ کرتا ہو، یعنی ابزارب نہ ہوتا ہو پانی فوراً. اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس طرح خود بخود کھڑا ہو، الگ سے اسے کھڑا کرنے کی ضرورت نہ ہو، نہیں کوئی چیز باندھنے کی حاجت نہ ہو. بغیر باندھے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ موزہ جو ہے وہ اتنا موٹا ہو کہ اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے پاؤں پہ جو ہے وہ لگا رہ سکتا ہو. تنگی نہیں، موٹائی اور سختی کی وجہ سے. تو یہ 3 شرطیں اگر سخین کے اندر پائی جاتی ہوں تو اس پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سخین پر مسح نہیں ہوتا، لیکن صاحبین کے نزدیک سخین پر بھی مسح ہو جاتا ہے. اور اس معاملے میں صاحبین یعنی امام یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے. تو اس طرح کے جو موزے ہوں ان موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. جو عام ہماری سوتی یا اونی جرابیں وغیرہ ہوتی ہیں جو باریک ہوتی ہیں کہ جن میں پانی فوراً سرایت کر جاتا ہے، یا جن کو پہن کر جو ہے وہ کم از کم 3 میل تک چلا نہیں جا سکتا، 1 فرسخ تک پھٹ جاتی ہیں، تو ان پر مسح نہیں کر سکتے. ان پر جو ہے کسی امام کے نزدیک مسح نہیں ہو سکتا. باقی یہ جو ان 3 میں سے کوئی ایک قسم ہو، مجلد، منعل یا سخین، اس پہ مسح ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ تو اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے، والیوم، تاکہ جو ہے ہمیں آپ کی آواز برابر آئے. آواز بند کر دیجیے. السلام علیکم. کیکڑا سردیوں میں وغیرہ میں لوگ کیکڑا کھاتے ہیں تو کیکڑا سوپ پیتے ہیں، تو کیکڑا حرام ہے یا حلال ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا موزوں پر کہ کس طرح کے موزوں پر مسح ہو سکتا ہے. تو جو عام جرابیں ہوتی ہیں، سوتی ہوں، کاٹن ہوں، وولن ہوں، اونی ہوں، عام جرابیں جن میں پانی فوراً سرایت کر جاتا ہے، جو عام طور پر ہمارے یہاں پہنی جاتی ہیں اور جنہیں بغیر جوتوں کے پہن کر جو ہے وہ کم از کم 3 میل تک چلا نہ جا سکتا ہو، پھٹ جاتی ہوں، تو ان پر مسح نہیں ہو سکتا. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. وہ جن جرابوں پر مسح کو جائز قرار دیا ہے فقہا نے یا صاحبین نے، یا جس پر فتوے کی بات کی گئی ہے، وہ جرابیں ہیں جو سخین ہوں، یعنی اگر چمڑے کی نہیں بھی ہیں تو وہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں جو میں نے ذکر کر دی. 3 شرطیں کہ ایک تو یہ کہ انہیں پہن کر بغیر جوتے کے بھی اگر کم از کم 3 میل تک چلیں تو وہ پھٹتی نہ ہوں، 3 انگلیوں کی مقدار پھٹے نہ، یعنی پوری بھی نہ پھٹیں اور کم از کم 3 انگلیوں کی مقدار اگر پھٹ جاتی ہیں تو بھی مانے ہوتا ہے، وہ پھٹے نہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی فوراً سرایت نہ کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ بغیر کسی سہارے کے وہ خود بخود بند کیے بغیر خود بخود اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے پاؤں پر جو ہے وہ ٹکی رہ جائیں، پاؤں پر لگی رہ جائیں. تو یہ اس طرح کی جو موٹی جراب ہوگی اس پر مسح بہرحال کیا جا سکتا ہے. اب اگر اس کے اندر زپ لگی ہوئی ہے یا جو ہے اس کے اندر بٹن ہے، تو اگر بغیر زپ اور
بغیر بٹن کے بھی یہ 3 شرطیں پائی جاتی تھیں، اور ویسے ہی خوبصورتی کے لیے یا ڈیزائن کے طور پر زب یہ بٹن لگا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ بغیر زب بغیر بٹن کے ٹک ہی نہیں سکتی تھی اوپر، ان کے ساتھ چلا ہی نہیں جا سکتا تھا کم از کم 3 میل تک، تو اس صورت میں مسح نہیں ہوگا۔ اب اس سے متعلقہ ایک سوال یہ موصول ہوا کہ آج کل ایک یہ بھی بازار کے اندر واٹر پروف جرابیں آئی ہیں، واٹر پروف ساکس ہیں، کہ وہ جو جرابیں جو ساکس جو ہے واٹر پروف ہوں، کہ وہ چمڑے کی تو نہیں ہیں لیکن وہ ہوتی موٹی ہیں اور ان میں پانی اندر سرایت نہیں کرتا اور اس پہ چلا بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ میں نے جیسا کہ پہلے سخین کے حوالے سے تفصیل عرض کی کہ اگر وہ واٹر پروف ساکس جو ہے وہ اس طرح کی ہیں کہ ان کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہوں، یعنی پانی فوراً سرایت نہ کر رہا ہو، ابزارب نہ کر رہا ہو، اور بغیر کسی سہارے کے خود بخود جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہیں پاؤں کے اوپر، اور انہیں پہن کر 3 میل تک چلا جا سکتا ہو پھٹے نہ، تو اس صورت میں ان واٹر پروف موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو پھر ان واٹر پروف ساکس پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹی وی کے والیوم، یہ جو والیوم ہے اسے میوٹ کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہمیں برابر آئے۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید۔ تو جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اس طرح واٹر پروف ساکس جو ہیں ان پہ مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو واٹر پروف ساکس کے اندر اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں جو میں نے ذکر کی تو ان پر مسح ہو جاتا ہے صاحبین کے قول کے مطابق، اور یہی مفتیٰ بہی ہے، فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو اس صورت میں ان پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ باقی اب جو ہے ہم آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ باقی جو ہمارا ٹاپک ہے، اس سے متعلقہ جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کریں گے، اگلے پروگرام میں کریں گے۔ ابھی ہم آپ کے کالز کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ بھائی جان میرا یہ مسئلہ ہے، میرے میاں نے ایک تو یہ مسئلہ، اس نے 2 دفعہ طلاق کہی، اس سے طلاق واجب ہو جاتی ہے یا 2 دفعہ ہوتی ہے یا 1 دفعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس نے طلاق لکھوائی، اس کی گھر سے وہ چلا گیا تھا، اس نے طلاق لکھوائی لیکن اس کی مجھے نہ نقل بھیجی، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اب ہم آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ کچھ ہمارے لیفٹ اوورز ہیں، پچھلے پروگرام کے سوالات ہیں، اور کچھ اس پروگرام کے سوالات ہیں، ہم باری باری جو ہے وہ سب کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا، ایک بہن نے یہ پوچھا کہ گھر کے اندر مکڑی کے جالے لگے ہوتے ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جالے منحوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مکڑی جو ہے اس نے حضور جان عالم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی تو غار ثور کے باہر اس کے دہانے میں مکڑی نے جالا بنا تھا، اور سرکار علیہ السلام کی ظاہری حفاظت کا ایک سبب یہ بھی بنی تھی۔ تو کچھ یہ بات کہتے ہیں اور کچھ یہ بات کہتے ہیں کہ جالے منحوس ہوتے ہیں، تو آیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مکڑی ہو یا اور کوئی جانور ہو، کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا۔ مکڑی بذات خود منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی مکڑی کا جالا بذات خود منحوس ہے، فی نفس ہی یہ منحوس نہیں ہے، نحوست کا یہ تصور ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ مکڑی کے جالے جو لگے ہوتے ہیں یہ گندگی میں ضرور شمار ہوتے ہیں، جو سلیم طبیعتیں ہوتی ہیں وہ ان سے گھن کھاتی ہیں، اور جب کوئی آپ کے گھر آئے گا دیکھے گا تو وہی سمجھے مکڑی کے جالے لگے ہوں گے تو اس کا جو اسے کوفت ہوگی اور آپ سے گھن کھائے گا، اور آپ کے بارے میں جو اس کا پرسپشن ہے وہ اچھا نہیں بنے گا، وہ آپ کے بارے میں یہ اچھا گمان نہیں کرے گا، اسے لگے گا کتنے گندے لوگ ہیں، گھر میں صفائی ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے مکڑی کے جالے اتارنے چاہیے، مکڑی کے جالے اتارنے میں، صاف کرنے میں، دور کرنے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں، بلکہ صفائی اور نظافت جو ہے تو دین کا مطالبہ ہے، شریعت مطہرہ میں مستحسن ہے، نظافت تو جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو صفائی ستھرائی ضرور کرنی چاہیے، مکڑی کے جالے اتار دینے چاہیے، اور مکڑی کے یہ جالے اتارنا کوئی کسی قسم کی بے ادبی نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں حضور کے جو ہجرت کے موقع پر غار ثور کے باہر مکڑی نے اگر جالا بنا تو کوئی ایسی ممانعت آئی نہیں، نہ تو حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، نہ قرآن میں منع کیا گیا ہے، نہ ہی اور کوئی کسی بڑے امام نے، مجتہد نے منع کیا کہ مکڑی کا جالا نہیں اتار سکتے۔ مکڑی کا جالا بالکل اتار سکتے ہیں اور اتارنا چاہیے۔
اور وہ رہ گیا سرکار علیہ السلام کے ساتھ مکڑی کا یہ معاملہ، تو وہ حضور جان عالم علیہ السلام کا خصوصی پروٹوکول ہے. اس کی سند سے قطع نظر، سند پہ جو کیلو کال ہے اسے قطع نظر برسبیل تنزل بات یہ ہے کہ وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی جو حفاظت کا ظاہری اہتمام ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا تھا، اور وہ حضور کا پروٹوکول ہے، وہ سبحان اللہ وہ بات اپنی جگہ پر بالکل اسے ہم جو ہے وہ تسلیم کریں گے سند سے قطع نظر کرتے ہوئے، ورنہ سند پہ کیلو کال بھی بہرحال موجود ہے. لیکن اس کا مکڑی کے جالے ہٹانے یا نہ ہٹانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مکڑی کے جالے ہٹانے چاہیے، ہاں انہیں منحوس نہیں جاننا چاہیے. باقی یہ ایک کتاب ہے حیات الحیوان کے نام سے، اس کتاب کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اس سے بے برکتی ہوتی ہے یا نحوست ہوتی ہے. تو یہ جو بے برکتی کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب جانوروں کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر جو جس طرح احادیث کے اندر چھان پھٹک کی جاتی ہے، سند دیکھ کر راویوں کو چیک کر کے ویریفائی کر کے باقاعدہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، اس میں یہ اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ حیات الحیوان کے جو مصنف ہیں انہوں نے جانوروں کے بارے میں وہ ایک جنرل نالج کی کتاب لکھی ہے، یعنی جو معلومات جانوروں کے بارے میں دستیاب تھیں، چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، صحیح یا غلط سے قطع نظر انہوں نے دستیاب معلومات کو ایک جگہ جمع کیا ہے، یعنی کانٹینٹ کو انہوں نے جمع کیا ہے، انہوں نے مواد ایک جگہ جمع کیا ہے، تو اسے استدلال کرنے کے لیے یا استناد کرنے کے لیے نہیں ذکر کیا. تو جب تک سند کے ساتھ ثابت نہ ہو اس وقت تک ہم کس بات کو حتمی طور پر کسی بزرگ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے باقاعدہ صحیح یا حسن یا بھلے ضعیف ہی صحیح کسی ایسی سند کے جو قابل قبول ہو، قابل قبول سند کے ساتھ کسی معتبر کتاب حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے. تو اول تو چونکہ موجود نہیں تو اس کو کہہ نہیں سکتے. ثانیاً اگر ہم اسے تسلیم بھی کر لیں کہ جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ فرمایا ہوگا، تو پھر اس کی توجیہ اور تعویل میں یہ کہا جائے گا، پھر اس کی تشریح جو ہے وہ یہ کی جائے گی کہ چونکہ جس طرح گھر کے اندر وہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں اور لوگ گھر کے اندر جالے نہیں اتار رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ لیزی ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں. تو اپنی کاہلی کی وجہ سے جب یہ مکڑی کے جالے تک نہیں اتار رہے تو جو روزی تلاش کرنی ہے یا رزق کے لیے جو کوشش کرنی ہے اس کے اندر بھی کاہل ہوں گے، سست ہوں گے، اور صفائی ستھرائی میں بھی کاہل ہوں گے، اور جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر بھی کاہل ہوں گے. تو ظاہری بات ہے جب بندہ نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے اور اسباب رزق کی تلاش کے لیے جو مناسب کوشش ہے وہ نہیں کرتا، تو اس صورت میں رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، اور اس کا نیکیوں میں کاہلی کوتاہی کرنا یہ خود نحوست ہے، اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے. تو اس معنی پر تو اس کی توجیہ اور تعویل کی جا سکتی ہے، باقی فی نفسی خود مکڑی کے جالے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یا مکڑی کا جالا رزق میں بے برکتی نہیں لاتا. ہاں اس کو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جو بندے کا اپنا عمل ہے اور بندے کی اپنی عادت ہے اور اپنی طبیعت کا جو اظہار ہو رہا ہے، یہ بعض اوقات جو ہے بے برکتی کا باعث بنتا ہے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے، باقی مکڑی کے جالے اتار دینے چاہیے، کوئی اس میں کنفیوژن کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی توہین یا بے ادبی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تعظیم کا حکم ہے کہ مکڑی کی کوئی باقاعدہ ایسی تعظیم کی جائے گی، کوئی شرعاً قابل تعظیم ہے. ہاں مکڑی کو آپ مارے نہ، قتل نہ کریں، مکڑی کو ہٹا دیں اور جالا جو ہے وہ ختم کر دیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ نماز میں وقت جو ہے وہ کم ملا، اگر وضو کرتے ہیں تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو کیا تیمم کر کے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، یا جو ہے وہ نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیں اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر جو ائمہ ثلاثہ کہلاتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک جو ضیق الوقت ہے، یعنی وقت کی تنگی، یہ تیمم کے لیے کافی نہیں. وہ کہتے ہیں اگر وقت تنگ ہے تو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بھلے وقت نکل جائے لیکن جو ہے وہ وضو کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی. لیکن جو امام ظفر رحمہ اللہ یہ بھی خود مجتہد ہیں اور یہ بھی فقہ حنفی کے امام ہیں، امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ وقت کی تنگی بھی عذر ہے، اور وقت کی تنگی کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے. اب جو امام ظفر کا قول ہے اس معاملے میں مفتہ بھی امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے، فتویٰ امام ظفر کے قول پر دیا جاتا ہے. کچھ مخصوص مسائل ہیں جن کی تعداد میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 17، بعض کہتے ہیں 20، بعض کہتے ہیں 21، بعض کہتے ہیں 23 مسئلے وہ ہیں جن میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے. تو یہ بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے جس میں فتویٰ امام ظفر کے قول پر ہے. تو جب وقت تنگ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ وضو کریں گے تو نماز نکل جائے گی، تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی. ہاں
اب اس کے بعد میں اس کا وضو کر کے اعادہ کر لینا چاہیے. احتیاط اسی کے اندر، عبادت میں احتیاط اولا ہوتی ہے، تاکہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے بھی جو قول ہے، جو ان کا ظاہری قول ہے، ایک روایت ان سے امام ظفر والی بھی ہے لیکن جو دوسری روایت ہے وہ زیادہ مشہور ہے، تو جو ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے ان کے مطابق بھی نماز ادا ہو جائے. تو اب احتیاط کا تقاضا کیا ہوا کہ فتویٰ امام ظفر کے قول پر ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں لیکن بعد میں وضو کر کے اس کا اعادہ بھی کر لیں، تاکہ تمام ائمہ کے نزدیک آپ کی نماز جو ہے وہ بے دغدغہ بے جھجک جو ہے بغیر کسی کراہت کے ادا ہو جائے، اور عبادت میں احتیاط ہی اولا ہوتی ہے. اور اسی بات کو اختیار کیا ہے علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی، علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ نے بھی، علامہ طہطاوی رحمہ اللہ نے بھی، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی. ان حضرات نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ امام ظفر کے قول پر عمل کر لیا جائے لیکن بعد میں احتیاطاً اعادہ کر لیا جائے وضو کر کے. اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا تو پورا ایک اس پر رسالہ موجود ہے الظفر لقول ظفر کے نام سے، جس میں انہوں نے امام ظفر کے قول کا باقوت ہونا واضح کیا ہے، ان کے دلائل ذکر کیے ہیں، ان کے دلائل پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے ہیں، اور بالکل واضح کر دیا ہے اس کو 7 دلائل دے کر کہ امام ظفر کا قول ہی اس بارے میں مفتہ بہی ہے اور باقوت قول ہے. تو امام ظفر کے قول پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. ہاں بعد میں احتیاطاً جو ہے وہ اعادہ کر لینا چاہیے وضو کر کے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ بھئی اگر جو ہے مخصوص ایام جو ہے وہ جو پاکی کے ایام ہیں وہ پورے ہو گئے اور اب جو ہے وہ 16ویں دن جو ہے وہ سپاٹ جو ہے وہ ظاہر ہوا، تو جس وقت ظاہر ہوا اسی وقت سے جو ہے وہ ناپاکی سمجھا جائے یا جو ہے وہ کب سے سمجھا جائے؟ تو ٹھیک ہے 15 دن جو آپ کے پاکی کے تھے، اب جس دن سپاٹ ظاہر ہوا ہے تو اگر اس کے اندر تری ہے تو وہ اسی وقت سے ناپاکی شمار ہوگی، نہیں تو اگر سوکھا ہوا ہے تو آپ وہ جو پورا دن ہے پیچھے والا اسی سے آپ اس کو ناپاکی شمار کی جائے گی، اور اس وقت سے پھر جو نماز کے روزے کے جو دیگر احکام ہیں وہ سارے اس اعتبار سے ہوں گے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ جب کبھی روحانی علاج کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ ذائچہ بناتے ہیں علم العادات کی روشنی میں اور بعض کہتے ہیں فلکیات کی روشنی میں، تو ذائچے کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جو اس طرح کے ذائچے بنائے جاتے ہیں عام طور پر یہ ذائچے بنانے والے جو ہے وہ اتنے معتبر اور مستند ذی علم حضرات نہیں ہوتے، اور یہ سنی سنائی پہ زیادہ ذائچے بنا دیا کرتے ہیں اور کوئی اس کے اندر اوتھینٹک باتیں بھی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اکثر باتیں جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتی بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک ان کے تکے ہوتے ہیں، لگ گیا نہیں لگا. تو اس قسم کے ذائچے بنوانے کے لیے جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر جانا نہیں چاہیے، زیادہ پریشان اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. کوئی بات ہے تو استخارہ کریں، استخارہ کا حکم ہے، استخارہ کر لیا جائے اور اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگی جائے. باقی جو ہے وہ ایک بہن نے جو ہے وہ یہ سوال پوچھا کہ مسح کرتے ہوئے سوئیاں لگی ہوتی ہیں تو سر پہ جو مسح کرتے ہیں تو سوئیوں کے اوپر سے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں جو 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے تو سوئیاں ظاہری بات ہے پورے سر پہ تو نہیں لگی ہوتی، وہ تھوڑے سے حصے پہ لگی ہوتی ہیں. 1/4 سر پہ بالوں پہ اگر جو ہے وہ ہاتھ تری پہنچ جاتی ہے، ہاتھ پھر جاتا ہے تو مسح اس میں ہو جاتا ہے. سوئیاں لگی ہونے کی صورت میں بھی اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب حاضر ہوں گے تو آپ کے اور سوالات بھی شامل کریں گے اور جو اس میں بھی سوالات رہ گئے ان کے جوابات بھی اس کے اندر شامل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.